بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا کنز دقائق کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، کتاب النکاح۔ کتاب جو حج تھی اس کے کافی ابواب ہم نے پڑھ لیے، تو کچھ رہتے تھے وہ انشاءاللہ تعالی آخر میں اس کو پورا کرنے کے بعد، یعنی کتاب النکاح اور کتاب الرضاعت کو پورا کرنے کے بعد وہ بھی پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو آج کتاب النکاح پڑھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر مختلف فصلیں آئیں گی، مختلف ابواب آئیں گے، اور آج جو پڑھیں گے ہم، اس کے اندر نکاح کی اصطلاحی تعریف، نکاح کی شرائط کیا ہیں، اور نکاح کو جو ہے وہ نکاح کے لیے گواہ کا ہونا جو لازمی ہے، تو اس کے لیے گواہوں کے لیے کیا شرط ہے، نکاح کرنا کب سنت ہے، کب فرض ہے، کب واجب ہے، اور کب لازم ہے، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ کتاب النکاح، تو یاد رکھیں نکاح کا لغوی مطلب ہوتا ہے ملنا، دم، دعات میم دم، دم کہتے ہیں کسی کو ملنا، ملانا، کیونکہ اس کے اندر نکاح کے ذریعے بھی وہ لوگ خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس نکاح کو نکاح کہا جاتا ہے، کہ اس کے نکاح کے ذریعے دو خاندان، دو جوڑے، دو لوگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ باقی اس کی اصطلاحی تعریف بھی ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی ہے، ہوا عقد یرد علی ملک المتعۃ قصدا، یعنی وہ نکاح ایسا عقد ہے جو قصدن ملک متعہ پر وارد ہوتا ہے۔ وہ نکاح ایسا عقد ہے جو قصدن ملک متعہ پر وارد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ ملک متعہ کا مطلب ہوتا ہے، متعہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا۔ تو نکاح کے اندر عورت سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور ملک متعہ اس نکاح کے اندر حاصل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ عقد یعنی نکاح اس کا فائدہ دیتا ہے، تو اس لیے اس کو ملک متعہ پر وارد کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں وَهُوَ سُنَّةٌ وَعِندَ الطَّوْعَانِ واجب، وہ نکاح سنت ہے لیکن شہوت کے غلبے کے وقت واجب ہے۔ جب غلبہ شہوت ہو، سوال یہ آتا ہے کہ نکاح کرنا کیا ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ تو اس کی چند صورتیں، اگر اس پر شہوت کا غلبہ نہیں ہے، اس کی حالت نارمل ہے، وہ کھلا پلا بھی سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اعتدال کی حالت میں ہے، تو اب مہر بھی دے سکتا ہے، تو اس کو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر نکاح نہیں کرے گا، نہ کرنے پر اڑا رہے گا، تو اب اس کو گناہ ملے گا، اور اگر اس پر شہوت کا غلبہ ہے، غلط کاموں میں پڑ رہا ہے، تو اب اس کو نکاح کرنا واجب ہوگا۔ توقان کا مطلب بھی یہی ہے، غلبہ شہوت۔ اور اگر وہ جنین ہے، نامرد ہے، وہ نکاح کے فرائض صحیح سے سر انجام نہیں دے سکے گا، عورت کے جو حقوق ہے، ازدواجی زندگی کے جو حقوق ہیں، اگر وہ پورے نہیں کر سکے گا، تو اب اس کو نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرے گا تو گناہ ملے گا، وہ عورت کی زندگی کو برباد کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر اگر مردانگی نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ،
کہ یہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، وضع للمدی، جن کو ماضی کے لیے وضع کیا گیا. یعنی نکاح کے اندر دو چیزیں شرط ہیں، ایک ایجاب، دوسرا قبول. یہ دونوں نکاح کے رکن ہیں. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے پیشکش کرنا، اور قبول کا مطلب ہوتا ہے اس پیشکش کو قبول کرنا. تو عورت نے پیشکش کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور مرد نے کہا مجھے قبول ہے، یا مرد کہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو جو سب سے پہلے کہے گا اس کو ایجاب کہا جائے گا، اور جو اس ایجاب کو قبول کرے گا تو اس کو قبول کہا جائے گا. تو ان دونوں کا، ایجاب و قبول کا، ان دونوں کا ماضی کے صیغے کے ساتھ ہونا ضروری ہے. او احدہما، یا ان دونوں کا، ایجاب و قبول میں سے ایک کا ماضی کے کا ہونا لازمی ہے. یعنی ایجاب و قبول یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں. جیسے نکح تو یا قبل تو، دونوں ماضی کے ہوں، یا دونوں میں سے ایک ایجاب یا پھر قبول یہ ماضی کا ہو، تو پھر نکاح منعقد ہوگا. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَصِحُ بِلَفْظِ النِّقَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، یہ جو نکاح ہے یہ لفظ نکاح سے وارد ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح تو کا، نکاح تو کی، میں نے تم سے نکاح کیا، یا زوج تو کے، میں نے تم سے شادی کی، تو اس سے بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ واقع ہو جائے گا. وما ودیع للتملیق، للتملیق العین فی الحال، اور ان الفاظ سے بھی نکاح واقع ہو جائے گا جو فی الحال عین کی تملیک کے لیے وضع کیا، یعنی ایسے الفاظ جن سے فی الحال ملکیت کا فائدہ حاصل ہو. جیسے ہبا ہے، اگر آپ کسی شخص کو کوئی چیز ہبا کریں گے، کوئی چیز تحفہ دیں گے، تو وہ اس کے فوراً ملک میں آ جائے گی. اسی طرح بے کے الفاظ کے ساتھ بھی جو ہے وہ، اگر کوئی آپ تجارت کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز بیچی، دوسرا کہتا ہے میں نے چیز خریدی، تو اس کے اندر بھی فوراً وہ چیز اس شخص کی ملک میں آ جائے گی. تو جو الفاظ فی الحال عین کی ملکیت کا فائدہ دیں تو ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا، نکاح واقع ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہیں ہبا کیا، وہب تو نفسی تک، میں نے اپنا آپ تجھے ہبا کیا، یا بعت نفسی تک، میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچ دیا، اور وہ نیت کرے نکاح کی کہ میں اس شخص سے نکاح کر رہی ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ نکاح واقع ہو جائے گا. لیکن اگر اجارہ ہے تو اجارے کے اندر کبھی حال تملیک نہیں ہوتی. اسی طرح اعارہ ہے تو اس کے اندر حال تملیک نہیں ہوتی. تو ان الفاظ کے ساتھ جب وہ نکاح واقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے. ایجاب و قبول بھی جو ہے وہ رکن ہے، اور گواہوں کا شرط ہے. اور گواہوں کے لیے کیا شرائط ہے؟ عند حرین، دو گواہوں کے وقت نکاح واقع ہو جائے گا. عند حرین، دو آزاد مردوں کے درمیان، او حر و حرتین، دو مرد گواہ ہوں یا پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، تو بھی نکاح وارد ہو جائے گا. آزاد ہو، عاقلین، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغین، دونوں بالغ ہو، مسلمین، دونوں مسلمان ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر اتفاق ہے تمام ائمہ کا کہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں. آگے جو شرائط ہیں اس کے اندر اختلاف ہے. ولو فاسقین، احناف کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک اگر گواہ گواہ فاسق بھی ہیں
تو بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ واقع ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا۔ ولو فاسقین، اگرچہ وہ گواہ فاسق ہو تو بھی نکاح وارد ہو جائے گا۔ او محدودین، یا پھر محدود فی القذف ہو، ان پر تہمت کی جو ہے وہ حد لگ گئی ہو، کہ اس نے کسی پر تہمت لگائی ہو، تو پھر اس کو حد لگائی گئی ہو اور وہ تہمت جتنی اس نے لگائی ہو، اس کو محدودین کہا جاتا ہے، محدود فی القذف کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی بھی گواہی سے نکاح واقع ہو جائے گا۔ او اعمین، یا پھر اندھے لوگ ہوں، دو گواہ اندھے ہوں تو ان سے بھی کیا ہو جائے گا؟ نکاح واقع ہو جائے گا۔ او ابن العاقدین، یا پھر عاقدین کے بیٹے ہوں، شوہر کی جو دلہا ہے، دولہے کا بیٹا بھی گواہ بن سکتا ہے، اس کا پہلے کسی بیوی سے اس کا بیٹا تھا تو بھی وہ اس کا گواہ بن سکتا ہے، یا پھر عورت کا کسی اور شوہر سے پہلے بیٹا ہو، وہ بھی عاقل بالغ مسلمان ہو، تو وہ بھی ان دونوں کے کیا بن سکتے ہیں؟ گواہ بن سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر احناف متفق ہیں، جمہور احناف، لیکن شوافے کے نزدیک ان کے گواہی سے نکاح منعقد نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گواہان کے بارے میں تھا۔ آگے کہتے ہیں وصح تزویج مسلم ذمیۃ عند ذمی، عند ذمیت ذمیین، مسلمان کا ذمی عورت سے نکاح درست ہے۔ ذمی کہتے ہیں جو دارالاسلام کے اندر جزیہ دے کر رہ رہا ہو، ٹیکس دے رہا ہو، تو اس کو ذمی کافر کہتے ہیں، یا پھر کہہ لیں عیسائی کہہ لیں، اہل کتاب کہہ لیں، تو مسلمان کا اہل کتاب سے نکاح کرنا درست ہے، ان ذمیین، دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، نکاح واقع ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَن يُزَوِّجَ صَغِيرَتَهُ، اگر کسی بندے نے حکم دیا، من امر رجلا، کسی شخص نے کسی کو حکم دیا کہ وہ اپنی صغیرہ کا نکاح کروائے، یزوج صغیرتہ، کہ وہ اپنی صغیرہ بیٹی کا مجھ سے نکاح کرائے۔ دو شخص تھے، ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کا، چھوٹی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرواؤ۔ فزوجہا، اب اس شخص نے اس چھوٹی بیٹی کا اس سے نکاح کرا دیا، عند رجل والاب، ایک شخص تھا اور باپ بھی موجود تھا، عند رجل والاب حاضر، ایک شخص گواہ موجود تھا اور باپ بھی موجود تھا، تو اب نکاح درست ہو جائے گا۔ وَإِلَّا لَا، اگر دوسرا کوئی شخص نہ ہو، صرف اس کا باپ ہو، تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا باپ ولی ہونے کی حالت میں یہ گواہ بھی بنے گا، اور جو تیسرا شخص ہے وہ بھی اس کا گواہ بنے گا۔ تین لوگ ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہے، ایک شوہر ہے، دوسرا اس کا باپ ہے، اور تیسرا ایک گواہ ہے، تو وہ تیسرا شخص اور اس کا باپ یہ گواہ بن جائیں گے، اور وہ اس عورت کی اس سے نکاح کرائیں گے تو اس کا نکاح بھی واقع ہو جائے گا۔ اگر وہ ایک شخص نہ ہو، صرف اس کا باپ ہو، تو اس سے نکاح درست نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق تھا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو